السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو اسلام۔ دوستو، قدیم جزیرہ عرب کے شمالی مغربی علاقے میں موجود وادی القرا اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور اور اس سے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہر میں ایک العلا جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی چوراہے پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر موجود ہے۔ العلا شہر سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارتیں موجود ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتائی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ فجر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی کرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ 2008 میں یونیسکو نے اسے سعودیہ عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز شاداب کھیت اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور تکبر اور کفر کا چولی دامن ساتھ تھا تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے، یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا، بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا، اور اس قوم میں رقص، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگی کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، جیسا کہ قرآن کریم نے سورۃ اعراف آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہتے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی، اور جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ ہود آیت نمبر 62 میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ ختم ہو گئی، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل نصیحت سے اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کے خلاف بات کرے اور صرف ایک بغیر دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ اس مسئلے
का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़कर बैठ गए और फिर आखिर में एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मौजिज़ा दिखाओ जिससे देखकर हमें तुम पर यकीन आए। दोस्तों, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर जो सीरीज बना रहे हैं, आज इसका पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अगला पार्ट इसी चैनल पर शेयर किया जाएगा। दोस्तों, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।